السلام علیکم، دس از فضان احمد فرام پرائم کنسلٹنٹ۔ جیسا کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اندر میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو جتنے چائنا کے ویزے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چائنا کے فیملی ویزے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ کویشچن کرتے ہیں اور کیوریز بھی آتی ہیں کہ جی ہمیں چائنا میں شادی کرنے کا کیا فائدہ، کیا سارا کچھ، کیا سینیریو، کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو انت تک دیکھنا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو جی چاہتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ بیسیکلی جو چائنا ہے نا، وہ فیملی ویزا ایشو کرتے ہیں۔ اس کی ایک چائنا فیملی ویزا ایشو کرتا ہے ان سٹیزنز کو یا ان فورن نیشنلز کو جو کہ چائنا کے اندر ان کے کوئی ریلیٹیوز رہتے ہیں یا ان کے کوئی اسپاؤز وغیرہ یا کوئی فرینڈز یا فیملی ممبر جو بھی رہتے ہوں، وہ چائنیز نیشنل ہوں، ان لوگوں کو پھر وہ فیملی ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ اب بہت ساری کیوریز آتی ہیں جی ہم چائنا میں شادی کیسے کر سکتے ہیں، کیا کیسے اس کا سینیریو ہوگا، کیا ڈاکومنٹس ہوں گے۔ تو دیکھیں جو چائنا کا ویزا ہے نا، جسے فیملی ویزا کہا جاتا ہے، اس کی بیسیکلی دو کیٹیگریز ہیں، ایک Q1 ویزا اور ایک Q2 ویزا ہے۔ جو Q1 ویزا ہے وہ ان نیشنلز کو یا ان سٹیزنز کو دیا جاتا ہے جن کے اسپاؤزز، ریلیٹیوز جو ہیں وہ اسپیشلی جو ہیں وہ چائنا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ کی بیوی آ جاتی ہے، کوئی آپ کے جو ہیں وہ ریلیٹیوز مطلب چائنیز نیشنل ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے جو ہے سارا یہ Q1 ویزے کے اندر ہے۔ اس میں بیسیکلی جو ہوتا ہے نا، وہ بیوی اسپاؤز آپ کی جو ہے یا کوئی جو بھی مطلب ہے آپ کی بیوی ہے، بندہ جو بھی ہے، ہسبینڈ وائف جو بھی ہیں، وہ آپ کا جو ہے اس کے اندر آیا تھا۔ اب Q2 ویزا، اب Q2 وہ ویزا ہے کہ جو کہ چائنیز نیشنل کے ریلیٹیوز کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب کوئی بندہ چائنیز نیشنل ہے تو اس کے اگر ریلیٹیوز نے جانا ہے وہاں پہ چائنا، تو اس کے لیے Q2 ویزا ہوگا۔ Q2 ویزا جو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس ویڈیو کے اندر میں جو ہے وہ Q1 ویزے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ریکوائرمنٹس اس کی ہوتی ہیں اور کیسے یہ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی Q1 ویزے کے لیے سب سے پہلے جو دیکھیں، آپ نے وہاں میں چائنا میں آپ کا ہونا لازم ہے، ضرور ہے، آپ نے چائنا میں وہاں ہونا ہے۔ اب چائنا میں آپ کسی بھی طریقے سے جا، مطلب فار ایگزامپل آپ لینگویج پہ جا سکتے ہیں، آپ اسٹڈی دوسرے ماسٹرز، بیچلرز کے اوپر جا سکتے ہیں، اور ورک پرمٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور بزنس ویزے کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ ایک ایکسیپشن کیس یہ ہے کہ بزنس ویزا یا بزنس ہولڈر جو بزنس مین ہے وہ بھی چائنا کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج میں Q1 ویزے کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کہ فیملی ویزا ہوتا ہے، کہ جو لوگ وہاں پہ جا کے شادی کرتے ہیں، چائنیز لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ اسپیشلی ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ چائنیز لڑکے یہاں آ کے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، اور پاکستانی لڑکے چائنا میں جا کے جو ہے چائنیز لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو آج اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک سارا بتاؤں گا۔ تو بیسیکلی آپ کو جو پہلی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا فیملی ویزا حاصل کرنے کے لیے، وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اگر پاکستانی نیشنل ہیں تو آپ کو یہاں سے ان میرڈ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، جو کہ آپ کے فادر آپ کو بنوا کے دیں گے۔ اب ان میرڈ سرٹیفکیٹ کہاں سے بنے گا، کیا ہوگا، وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ، اگر آپ یہاں لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ آفیسر یا کوئی، اگر آپ کوئی وکیل ہے کوئی، تو اسے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے ان میرڈ سرٹیفکیٹ بنوا دے گا، لیکن زیادہ تر آپ کے فادر ہی آپ کو بنوا کے دیں گے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فادر آپ کو بنوا کے دیتے ہیں۔ اب جب آپ کا ان میرڈ سرٹیفکیٹ بن جائے گا تو آپ نے اس کو موفا سے ٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ موفا مینس منسٹری آف فارن افیئر سے آپ نے جو ہے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب ٹیسٹیشن ہو جائے، اور بھی ٹیسٹیشن ہوتی ہیں لیکن وہ جب آپ بنواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو خود بخود ہی وہ کر دیتے ہیں، آپ نے موفا سے جو ہے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے ان میرڈ سرٹیفکیٹ کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ موفا، یہ جو ان میرڈ سرٹیفکیٹ، اگر آپ یہاں پہ ہیں تو اپنے ساتھ، نہیں تو آپ نے وہاں پہ جو پاکستانی ہے اس کو بھیجنا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی جو بیجنگ میں ہے وہ اس کو ریکٹیفائی کرے گی، وہ اس کو دیکھے گی کہ جی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ وہاں سے ٹیسٹ ہوگا پاکستانی ایمبیسی سے۔ پھر جب پاکستانی ایمبیسی اس کو ٹیسٹ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹڈ ہو گیا ہے اور وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن، کیونکہ لینگویج ٹرانسلیشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو چائنا کے اندر بہت زیادہ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو لینگویج ٹرانسلیشن کر کے دے دیتی ہیں، اس سرٹیفکیٹ کی آپ نے لینگویج ٹرانسلیشن کروانی ہے، یہ آپ کا جو فائنل اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی اسپاؤس ہے، اگر پہچانی لڑکی ہے تو وہ خود بخود ہی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے، وہ بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتے ہیں، وہ خود ہی لے جاتے ہیں ڈاکومنٹس۔ اور ایک اور بات آپ سے بتا دوں کہ جیسے پاکستان کے اندر آپ، اسلام کے اندر آپ 4 شادی کرتے ہیں، تو چائنا میں صرف ایک وقت کے اوپر آپ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کا سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ دوسری شادی ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے، اور یہ ان کی گورنمنٹ اس
پالیسی پہ بہت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں الاؤ کرتے کہ آپ لوگ جو ہے ایٹ اے ٹائم دوسری شادی کر سکیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک آپ کو وہاں پہ بات بتانی ہے کہ آپ وہاں پہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ٹائم کے اوپر۔ تو اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پہلی کا ڈائیورس لیٹر بنوانا پڑے گا پورا، تو پھر اگر آپ کے پاس ان میرڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر دوبارہ بنوانا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ان میرڈ جو پہلے آپ نے بنوایا ہوگا وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہوگا، اس کی ڈیٹ شیٹ ساری لگ چلی جائے گی، اس لیے آپ نے وہاں پہ دوبارہ بنوانا پڑے گا اگر آپ پاکستانی ہیں تو، پھر آپ جا کے جو ہے وہاں پہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اوور آل سینیریو ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ڈاکومنٹ آپ کو بتا دیں گے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اور دیکھیں کہ جی چائنا، اگر یہ بیسیکلی لوگ کرتے ہیں جی چائنیز نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے چائنیز نیشنل ہو جائیں چائنا، دیکھیں دیکھنے میں چیزیں بہت زیادہ آسان لگ رہی ہیں لیکن ایسا اتنی آسان نہیں ہوتی، چیزیں کافی ٹف ہوتی ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے اور اتنی ایزیلی نہیں مل سکتی آپ کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چائنا کی نیشنلٹی کے بارے میں بات کر لیں تو جب آپ وہاں پہ شادی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک کارڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ چائنیز نیشنل کارڈ ہی ہوتا ہے، ہر سال بعد اس نے رینیو ہو جاتا ہے، وہ آپ کا 400 RMB فیس ہوتی ہے، لیکن وہ فیس جو ہے فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ جو کارڈ آپ کو ملے گا نا تو وہ آپ کا بیسیکلی جو ہے وہ چائنیز نیشنل کارڈ ہی ہوگا۔ آپ چائنا میں اس کارڈ کے ذریعے آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں وہاں پہ رہ کے، اپنی بیوی کے نام پہ کوئی شو روم، کمپنی، آپ ہر چیز وہاں پہ رہ کے کھول سکتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ دونوں ساتھ کسی لیگل ایکٹیویٹی میں پکڑے بھی جاتے ہیں تو چائنا آپ کو ڈی پورٹ نہیں کر سکتا، چائنا کا رول ہے، کیونکہ آپ کی بیوی جو ہے چائنیز نیشنل ہے، اس لیے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کی حکومت وہاں پہ اپنے قانون کے مطابق آپ کو سزا دے گی، جو بھی آپ کا وہاں پہ جو سزا ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ 7 سے 10 سال تک اپنے ملک نہیں آتے واپس، وہیں چائنا میں رہتے ہیں، تو آپ کو پرماننٹ ایک پاسپورٹ مل جاتا ہے چائنا کا، یہ آپ کو جو ہے وہاں پہ ملے گا اگر آپ 7 سے 10 سال نہیں آتے۔ اگر آپ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کی بات کر لیں تو چائنا میں جب کووڈ آیا تو اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلے ویزا اوپن کیا وہ اسی فیملی ویزا ہی اوپن کیا تھا۔ اب فیملی ویزا انہوں نے اس لیے اوپن کیا کہ جو لوگ چائنا چھوڑ کے فیملی سے دور تھے تو وہ اپنی فیملی سے جا کے ری یونین کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ابھی اسٹڈی ویزا بھی اوپن ہے، ورک ویزا بھی اوپن ہے، لیکن بزنس ویزا میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کووڈ-19، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہی اس ریزن ہے اس کے سارے۔ تو یہ آپ کو جو امپورٹنٹ باتیں تھیں اس کے اندر چائنا کے فیملی ویزے کے بارے میں بتانی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے اندر سارا کچھ پتہ لگ گیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی کوئی کیوری وغیرہ رہتی ہے تو آپ کمنٹس میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو آنسر کریں گے، یا ہمارا نمبر آپ کے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا، وہاں سے بھی ہمیں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہم ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے پرائم کنسلٹنٹ ہمارا، ہم ڈیل کرتے ہیں چائنا سے ریلیٹڈ اسٹڈی ویزا، اسکالرشپ وغیرہ کو، ورک ویزا اور یہ بزنس ویزا وغیرہ سارا کچھ، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہاں پہ ہماری جو ٹیم میں بیٹھی ہیں تو ہم اس لیے آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو نہیں پتہ، جو کہ یہ اس انفارمیشن کے لیے کو بہت زیادہ جو ہے ڈیسپریٹلی نیڈیڈ ہے انفارمیشن کے لیے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو Q2 ویزے کے بارے میں بتاؤں گا، پھر آہستہ آہستہ سارے ویزا کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا سیریز کے اندر۔ تو چینل سے جڑے رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔